اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے. آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی. اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے کمائی کرتا رہنا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا. جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھے. لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے. یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. کتنا کرٹیکل ایشو ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی. اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کرنا ہے والعیاذ باللہ تعالی. اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی
اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقتہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقتہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقتہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟
چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں، عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ، ایکسپلائٹ ہوگا۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو، آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔
اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے،